بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 درس مسائل۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں پر نہیں، اور کون سے وہ اموال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں پر نہیں، یہ بنیادی چیز ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر مسائل کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے یا واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خامیاں کر گزرتے ہیں۔ تو فقہ میں ایک عربی کی کتاب ہے جس کا نام نور العزا ہے، اس کے اندر حضرت شرم بلالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 شرائط لکھے ہیں کہ ان 10 میں سے ایک بھی اگر نہ پائی گئی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 10 شرائط کیا ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، تو اس سے معلوم ہوا کہ کافر پر، مرتد پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 2 بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 3 عاقل ہونا، تو اس سے معلوم ہوا کہ مینٹل، پاگل، دیوانہ، مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 4 آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 5 مالک کے نصاب ہونا، یعنی شریعت کے مقرر کردہ نصاب سے کم مال کے مالک پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 6 مال کا صاحب نصاب کے تصرف میں ہونا، اگر مال صاحب نصاب کے تصرف میں نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنے خزانے کو یا اپنے مال کو زمین میں دفن کیا اور جگہ کو بھول گیا، حالانکہ مال کا مالک تو ہے لیکن تصرف میں یا قبضے میں نہ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 7 صاحب نصاب کا قرض وغیرہ سے بری ہونا، اگر کوئی بندہ شریعت کے مقرر کردہ نصاب کے برابر مال کا مالک تو ہے لیکن اسی کے برابر وہ کسی کا مقروض بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی قرضے وغیرہ سے بری ہونا۔ نمبر 8 نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، حاجت اصلیہ سے مراد آدمی کو زندگی بسر کرنے میں بعض بنیادی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے اور دیگر گھریلو سامان جیسے الماری ہے، برتنیں ہیں، اور اسی طرح فریج ہے، واشنگ مشین ہے اور دیگر ضروریات کے سامان، یہ سب حاجت اصلیہ میں شامل ہیں، اگرچہ کہ زائد چیزیں ہوں لیکن حاجت اصلیہ میں ان کا شمار کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا، اگرچہ کہ شریعت کے مقرر کردہ نصاب سے بھی زیادہ مال ہو۔ اور نمبر 9 مال نامی ہونا، مال نامی یعنی بڑھنے والا ہو، خواہ وہ حقیقتاً ہو جیسے سامان تجارت، اور اسی طرح چرائے پر چھوڑے ہوئے مواشی جیسے بکرا ہے یا گائے ہیں یا اونٹ ہیں وغیرہ، یا حکماً بڑھنے والا ہو جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اور سونا چاندی جس شکل میں بھی ہو، چاہے زیورات کی شکل میں ہو، چاہے برتنوں کی شکل میں ہو، چاہے دفینے کی شکل میں، یعنی جس شکل میں بھی ہو، ان اموال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 10 مال نصاب کی مدت، یعنی مال پر 1 سال کی مدت گزری ہو، جو نصاب شریعت کا مقرر کردہ ہے اس پر پورا سال گزرا ہو، جیسے ہی نصاب کے ہم مالک ہو گئے تو فوراً زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی بلکہ 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کی تاریخ 14 رمضان میں شریعت کے مقرر کردہ نصاب کے برابر میرے ذمے میں مال آ گیا، یعنی میں مالک بن گیا یا میرے قبضے میں اتنا مال آ گیا، تو پھر آئندہ رمضان 14 تاریخ کو ہی اگر اتنا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر اتنا مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگرچہ کہ درمیان میں لاکھوں اور کروڑوں کا ٹرن اوور ہوا ہو،
کم بھی ہوا ہو یا زیادہ بھی ہوا ہو اس کا حساب نہیں، بلکہ آج کی تاریخ کا اور آئندہ سال اسی تاریخ کا حساب لگا کر دیکھیں گے کہ شریعت کے مقرر کردہ نصاب کا مالک بنا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ اور اسی طرح چلیے کہ کتنے قسموں کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے، تو حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسم کے اموال ذکر کیے ہیں۔ ان 4 قسم کے اموال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 سونا چاندی اور نقدی وغیرہ، یعنی روپیہ پیسہ ہے وغیرہ۔ نمبر 2 مواشی، مثلا اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، ان جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3 ہر قسم کے تجارتی اموال پر۔ نمبر 4 زمین سے حاصل شدہ اشیاء پر، مثلا پھل ہے، فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، معدنیات ہیں، دفینے ہیں وغیرہ پر۔ تو یہ تھے آج کے سبق میں بنیادی چیزیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔